جنرل معین الدین حیدر صاحب. جی جنرل صاحب کائنڈلی بتائیے گا کہ یہ کیا نکات ہیں, کیا یہ آگے فردر پلان ایگزیکیوٹ کرے گا؟ اب گیم ساری حماس کے ہاتھ میں ہے, عرب ممالک بھی سپورٹ کر رہے ہیں, مگر اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ قطر میں جب ٹیبل ٹاک جاری تھی, جب حماس کا مشاورتی اجلاس جاری تھا, تو وہاں پہ اٹیک کیا گیا اور اسرائیل جو ہے اس نے خود اٹیک کیا, سعودی ایئر سپیس کو یوز کیا گیا. کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ حماس اس منصوبے میں, اس سارے ایجنڈے میں جو ہے شامل ہوگا؟ ان دا اینڈ گیم حماس کے ہاتھ میں ہے. اور اسرائیل کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو پہلے بھی انہوں نے امن و امان کا دھوکہ دے کے ویپنز اکٹھے کیے اور صلح کا اندیہ دیا. جب صلح کے لیے ویپن دے دیے گئے تو اسرائیل نے پھر نہتے لوگوں پہ فائرنگ کی, ان کو شہید کیا, ان کو قتل عام وہاں پہ کیا گیا. جی جنرل صاحب کائنڈلی تفصیلی بتائیے گا پلیز. جنرل معین الدین حیدر صاحب. السلام علیکم. یہ جو معاہدہ ہے غازہ کا, جی جی وعلیکم السلام. پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ غازہ کو ڈی ملٹرائز کر دیا جائے گا اور اس کو ٹیرر فری زون بنایا جائے گا تاکہ یہ اسرائیل کے لیے, نیبرز کے لیے تھریٹ نہ ہو, اور اپنے تمام جو اس کے ٹنلز ہیں اور ہتھیار یا کچھ بھی حماس کے پاس ہے جی وہ سرنڈر کر دیں گے, اور حماس کے لوگ معافی مانگ لیں اور اندر توبہ کر لیں تو وہ رہ سکتے ہیں جی, اور جو نہ کریں تو وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں غازہ کو چھوڑ کر. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پہلے بھی یہاں بوسنیا کا اور ہرزیگووینا کا سلوینیا کا جو ہے معاملہ سامنے ہے, وہاں بھی لوگوں سے ہتھیار واپس اس بہانے سے لیے گئے تھے جی, اور ان کو ڈسارم کیا گیا تھا کہ آپ کو ہم پروٹیکشن دیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے, لیکن بعد میں ڈسارم کر کے انہوں نے قتل عام کیا تھا ان کا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو ٹیرر فری بنایا جائے گا اور فری زون. ٹیرر کون کر رہا ہے؟ جی جی, ٹیرر کون کر رہا ہے؟ کون ہے جو تمام ملکوں پہ حملے کر رہا ہے, جو آس پاس ایجپٹ پہ بھی حملے کر دیتا ہے, جارڈن پہ بھی کر دیتا ہے, اور جو لبنان پہ بھی چڑھ دوڑتا ہے, ویسٹ بینک پہ بھی چڑھ دوڑتا ہے, ایران پہ بھی میزائل پھینک دیتا ہے, قطر پہ بھی میزائل پھینکتا ہے. تو ٹیررسٹ کون ہے؟ جی, یہ تو مطلب کہ بڑا ٹیررسٹ جو ہے آپ کے سامنے میں نے بتا دیا. پھر لکھا ہے کہ غازہ کو ہم ڈیولپ کریں گے اور دوبارہ سے بلڈنگیں کھڑی کریں گے. اس مقصد کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ عرب جو ہے وہ ہمیں پیسے دیں گے. بالکل صحیح. اور ٹھیکے جو ہیں وہ تمام ویسٹرن ممالک لیں گے جی, اور پیسہ اس سے وہ کمائیں گے. بالکل صحیح. کولیٹرل ڈیمیج جتنے بھی کیا گیا ہے تو وہ عرب اس کے کس طرح ذمہ دار بنتے ہیں پیسے دینے. بالکل صحیح. جس نے سب تباہ کیا اسرائیل نے امریکہ کی پشت پناہی سے, ان کو پیسے دینے چاہیے ریبلڈ کرنے کے لیے, اس کو دوبارہ سے ڈیولپ کرنے کے لیے. بالکل صحیح. اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ وڈرال جو ہے وہ مشروط ہے, آہستہ آہستہ پیچھے آئیں گے دیکھتے ہوئے کہ حماس کیا ریئیکشن دکھاتی ہے اور کیا کرتی ہے. جی, پھر وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ اینڈ بلیئر جو ہیں وہ اس کو گورن کریں گے, فلسطین کو اور جی, ہینڈل کریں گے سب فنڈنگ کو. بلیئر کا کیا کام ہے بھائی؟ بلیئر نے تو عراق پہ حملہ کیا تھا ان لوگوں نے, بالکل صحیح, اس کو تباہ کیا تھا کہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے. وہ آ کے یہاں کا کیوں گورنر بن رہا ہے, کس لیے سمجھ نہیں آتی. اور میرے خیال سے جو معاہدے میں جو یہ باتیں ہیں یہ تھوڑا سا پریشان کرتی ہیں. بالکل صحیح, ہم کو. بالکل صحیح. اور اب اس سے اسرائیلی وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے سے اوپر سے معافی مانگ لی ہے, لیکن یہ کبھی باز نہیں آئے گا اپنے آپ. جی جی. دوسری بات ہے حماس کا پوائنٹ آف ویو سامنے نہیں آیا ہے. حماس تو قطر پہنچی تھی انہی نکات پہ بات کرنے کے لیے, لیکن ان پر ہم نے بمباری کر دی. جی, تو اب چلیے دیکھتے ہیں دوبارہ سے حماس راضی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, یہ چیز بھی سامنے آ جائے گی. یہ پوائنٹس آف ویو ہے.